اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان آمین. آمین. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قرآن حکیم میں کئی دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ بات بالکل طے ہے کہ ہر شخص کی موت کی جگہ، ٹائم، سیکنڈز تک اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دی ہیں اس کی تقدیر میں، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، نیور، ناٹ ایٹ آل. اور یہ جو بخاری مسلم میں آیا نا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے، اس کے رزق میں فراوانی ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا کہ اس کی عمر ہے 60 سال، لیکن یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر 70 سال کر دے گا. وہ بھی لکھا ہوگا، وہ 70 ہی ڈیفائن ہوئی ہے، وہ 60 کا 70 بننے کے بعد جو 70 ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی فیصلے ہیں. قرآن حکیم بالکل واضح ہے. سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ جب غزوہ احد کے موقع کے اوپر منافقین نے کہا نا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا کہ احد کے میدان میں نہ جاؤ ورنہ قتل ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان کی موت کا وقت آ چکا ہوتا یہ خود کھینچے چلے جاتے اپنی مقتل گاہوں کی طرف، یہ اپنے آپ کو روک بھی نہ پاتے. پھر سورہ نساء میں آیا کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت تمہیں وہاں پہ بھی آ کے جائے گی. وہ موت کو آپ ٹال نہیں سکتے، ایک لمحہ نہ آگے ہوگی نہ پیچھے. سورہ لقمان کے بالکل اینڈ میں آتا ہے نا کہ 5 علوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں. ان میں ایک ہے کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کو کس زمین میں موت آئے گی. ہاں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دے، جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینچ دی تھی بدر کے میدان میں، یہاں کل ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں عتبہ کی ہوگی، یہاں امیہ ابن خلف کی ہوگی. سر اب آپ عمر سیریز دیکھیں نا، وہاں آپ کو لاشیں پڑی ہوئی نظر بھی آئیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ڈیفائن کر دی تھی ساری چیزیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا تھا. اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے اپنے پیغمبر کو. تو واقعی موت کا وقت مقرر ہے، وہ ٹل نہیں سکتا. لیکن اس پہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو پھر اس کا کیا قصور ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اس نے مرنا تو تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رولز اور ریگولیشن کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا ہے. سورۃ البقرہ میں آیا کہ قصاص میں انسانیت کی زندگی ہے. سورۃ المائدہ میں آیا جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی پوری انسانیت کی جان بچائی. لہٰذا یہ جو کوئی کسی کو قتل کرے گا تو قرآن میں ہے قصاص کے اندر انسانیت کی زندگی ہے. انسانیت 2 چیزوں میں چل رہی ہے، احترام جان اور احترام مال. اگر یہ 2 چیزیں نکل جائیں تو معاشرہ نہیں چل سکتا. گوروں کا معاشرہ ہم سے بہتر کیوں ہے؟ بغیر ریلیجن کے بھی احترام جان احترام مال ہے، جسٹس ہے، انصاف ہے، عدالتیں آزاد ہے، جہاں پہ احترام جان بھی احترام مال بھی ہے. سالوں تک وہ ثبوت ڈھونڈتے رہتے ہیں، اس کے بعد بندے کو پکڑتے ہیں، یا بندے پکڑ کے غائب ہو کے مرا جاتے ہیں، ان کے رشتہ دار عدالتوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ اٹھایا گیا. نہ عدالتوں کو پتہ ہوتا ہے نہ اور کسی کو پتہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تو پھر ظاہر ہے کہ ایک ریونج کریٹ کریں گی نا. ہم اس لیے کہتے ہیں عدالتوں کو آزاد ہونا چاہیے، عدالت سے اوپر کوئی نہیں ہونا چاہیے. عدالتیں آزاد ہوں گی باقی سارا سسٹم بہتر ہو جائے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دی ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہوگا. اور آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ موت کے منہ سے واپس آ جاتے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ 100 سے زیادہ مار کے لڑے انہوں نے، اور جب موت کا وقت قریب آیا وہ کہتے ہیں میرے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں جہاں پہ کسی نیزے یا تلوار کا نشان موجود نہ ہو. یہ عمر سیریز میں انہوں نے ان کی موت کا وقت فلمایا ہے. ابو دردہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھ لو اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی نا ابو دردہ تو میرے جسم کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں جہاں پہ کوئی زخم نہ ہو، اور میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. میدان جنگ میں نہیں شہادت ملی. شہادت اتنی آسانی سے نہیں مل جاتی انسان کو، وہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ڈیفائن کرے گا. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فضیلت دی کہ وہ اللہ کی تلوار تھی، ظاہر تلوار تو ٹوٹ نہیں سکتی تھی. تو جو لوگ اللہ کے لیے زندگی گزارے وہ عام حالت میں بھی مرے، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کو عطا فرما دیتا ہے. میدان جنگ میں جانے سے موت نہیں آتی. کتنے لوگ موت کے منہ سے واپس آتے ہیں، اور سر ایئر کریش میں لوگ بچ گئے ہوئے ہیں، اور تو اور چھوڑ دیں جہاں پہ کوئی انسان امیجن نہیں کر سکتا. کئی بم پھٹتے ہیں، بندے مر جاتے ہیں، کسی عورت نے بچہ اٹھایا ہوا ہے، بچہ سیدھا سلامت مل جاتا ہے وہاں سے.
یہ اللہ کے فیصلے ہیں کس کے لیے کیا زندگی رکھی ہے. وہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ مارنے والے سے جو بچانے والا جو ہے نا وہ بڑا ہے. یعنی وہ ویسے تو مارنے والا بھی اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سمجھتا ہے نا کسی شخص کو مار سکتا ہے تو، اور اگر اللہ نے اس کی موت نہیں لکھی ہوئی تو نہیں ہے. موت انسان کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے. سر میری سب سے بڑی محافظ میری موت ہے. اگر میری موت لکھی ہوئی ہے نا 2050 کے اندر، پوری دنیا مل کے بھی مجھے 2049 میں بھی نہیں مار سکتی. آج 2018 میں تو تصور بھی نہیں. اور اگر میری زندگی لکھی ہوئی ہے 2018 میں ختم ہونی، چاہے وہ ایئر کریش کے اندر ہو، چاہے وہ ہارٹ فیٹ کے ذریعے ہو، چاہے وہ گردوں کے فیلئر کے ذریعے ہو، چاہے برین ہیمریج کے ذریعے ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، تو کوئی اسے بڑھا نہیں سکتا. دیکھ لینا آپ پچھلے دنوں کتنا بڑا ایک واقعہ ہوا ہے. یعنی ہمارے پاکستان میں 3 ٹائمز جو پرائم منسٹر رہے ہیں نواز شریف صاحب، ان کی بیوی 1 سال سے زیادہ وینٹیلیٹر کے اوپر رہی ہے. ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی تھی؟ علاج کرانے کا کوئی ایشو تھا؟ سب کچھ کروایا، بچا سکے؟ نہیں. غریب آدمی تو کہتا ہے پیسے ہوتے تھے شاید بچ ہی جاتا. سر جن کے پاس پیسے ہیں وہ بچا کے بتاتے ہیں. موت کا وقت لکھا ہوا ہے سر، کوئی نہیں ٹال سکتا. صرف پیغمبر کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان جو پیغمبر ہوتا ہے نا اس کے اوپر یہ آپشن رکھتا ہے کہ وہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہے، چاہے اسے موت آ جائے. پیغمبر کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے. اور کہتی ہیں کہ بخاری مسلم دونوں میں نے وفات النبی پہ مسئلہ 163 بھی ریکارڈ کروایا، اس میں نے بتایا تھا کہ عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے موت کے وقت بار بار اوپر سر مبارک یعنی اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اللہم الرفیق الاعلیٰ. تو کہتی ہیں میں نے جان لیا کہ حضور اپنی صحت مند زمانے میں کہا کرتے تھے کہ موت کے وقت نبی کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں رہے چاہے اسے موت آ جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ اس وقت آفر وہ پیش کی جا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے رفیق الاعلیٰ کے ساتھ ملا لے. تو میں نے کہا مجھے اب پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی وفات ہو جائے گی آپ کی. یہ نبی کے لیے خاص ہے اور کسی کو کوئی آپشن نہیں ملتا. وہ بخاری مسلم میں موجود ہے نا حدیث، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام. اسرائیل کا لفظ تو یعنی تفسیر تبری میں اور یہودیوں کے ہاں ملتا ہے، یہ بنی اہل سنت کے ہاں بھی رناؤنڈ ہے. اصل میں لفظ ہے ملک الموت. دونوں لفظ ٹھیک ہے. ملک الموت علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے آگے سے تھپڑ مار دیا، ان کی آنکھ نکل گئی، انسانی شکل میں آئے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس شکایت لے کے گئے کہ تو مجھے اس شخص کے پاس بھیج رہا ہے کہ جو مرنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو جا کے کہو کہ تم جو ہے وہ بیل کی پشت کے اوپر ہاتھ رکھو، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے نا اتنے سال بھی زندگی تمہاری اور بڑھا دی جائے، سینکڑوں سال. تو حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بعد موت، کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو سب کو آنی ہے، ایک ہی ہے جسے موت نہیں آنی. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ اور ہر چیز کو تھامنے والے، باقی وہ سب کو موت آنی ہے. تو انہوں نے کہا پھر بعد میں آنی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ موت نہیں کوئی ٹال سکتا سر، ورنہ پیغمبروں کے لیے ٹل جاتی ہے. وہ پیغمبروں کو جو آفر بھی لگائی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، نہیں، قیامت ہے، قیامت میں تو سب کو موت آ ہی جانی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک وہ وقت بھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم، تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، سب کو موت آ چکی ہوگی، سارے فرشتے، جنات، انسان، مخلوقات. اللہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار. سورہ المومن میں آتا ہے آج کے دن اس واحد قہار کی حکومت ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں ہے آج وہ جابر حکمران، بڑے بڑے بادشاہ کدھر ہیں؟ تو اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے کسی کو یعنی پلک جھپکنے میں مسل دینا؟ تو موت اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کی. اور موت کیا، آپ کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں سر وہ بھی ڈیفائنڈ ہے. قرآن میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان سے، پھر چیک کریں گے کون ہے صبر کرنے والا. اور جو صبر کرنے والا ہے اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو پھر ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جو کہتے ہیں ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف چلے جائیں گے، یہ تکلیف بھی آئی تھی الٹیمیٹلی تو چلی جائے گی نا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس حوالے سے ایک آیت قرآن حکیم کی بڑی کریٹیکل ہے، مجھے ضمناً یاد آ گئی، سورہ الحدید کے اندر ہے.
بہت کرٹیکل آیت ہے، اور یہ ٹاپک قرآن حکیم میں صرف سورہ الحدید کے اندر ہی ایڈریس ہوا ہے، اور جس طریقے سے یہ شد و مت کے ساتھ بیان ہوا ہے نا، آیت نمبر 22-23، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی مصیبت بھی زمین میں نہیں آتی، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری جانوں میں، یعنی زمین پہ جتنے زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سونامی آتے ہیں، قحط پڑتا ہے، یہ جتنے بھی عذاب آتے ہیں یا تکلیف آتی ہیں، اور نہ تمہاری جان میں، یعنی کسی کو کینسر ہوتا ہے، کسی کے گردے فیل ہوتے ہیں، کسی کی آنکھ ضائع جاتی ہے، کسی کے اوپر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری تکلیف چاہے زمین پہ ہیں یا تمہاری جانوں پہ ہیں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، وہ تو پہلے ہی ہم نے لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم ان کو بھیجے، ڈیفائن ہے، ہونا ہے کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے اس کے ساتھ یہ ہوگا، یہ ڈیفائن ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، ٹینشن نہیں لینی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی پتا ہو، اربوں انسانوں کے ساتھ اربوں واقعات، اور صرف انسان نہیں باقی مخلوقات کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے میرے لیے تو آسان ہے، لیکن اس کی ریزن بتائیے کیوں ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ جو تم سے بات، جو نعمت تم سے چھن جائے تم اس کے اوپر افسوس نہ کرو، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ تم شیخی بگاڑو جو تمہیں نعمت ملے اس کے اوپر، اچھائی ملے تو یہ نہ کہو بڑا میرا کمال ہے، وہ تقدیر میں تھی، ملنی تھی، اور اگر کوئی چیز چھن جائے تو افسوس نہ کرو، واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 22-23 بتا رہی ہے سورۃ الحدید کی کہ زمین و آسمان پہ جتنی بھی تکلیف انسانوں پر، جنات پر، جانوروں پر آتی ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے، اور انہی تکلیف میں سے ایک بڑی تکلیف موت ہے، وہ بھی ڈیفائنڈ ہے، وہ کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی کسی کی موت کو ٹال نہیں سکتا، اور نہ کوئی کسی شخص کو موت دے سکتا ہے۔ آپ دیکھیں لوگوں نے کتنی ایفرٹس کی ہیں، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کس قسم کی ایفرٹس کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طریقے سے مکے سے نکال کے مدینے تک پہنچا دیا، اور وہ بخاری مسلم میں بڑی مشہور حدیث ہے، آپ جو درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، تلوار سائیڈ پہ لٹکائی ہوئی تھی، ایک عرابی آیا دشمن، اس نے موقع غنیمت جانا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، اس نے تلوار اٹھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ رکھ دی اور کہا محمد آج تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کانفیڈنس لوز نہیں کیا، ان کو پتا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے نبی کے پیچھے اللہ ہے، ان کا اللہ بچائے گا، اللہ جب سنا اس کے ہاتھ کانپنے شروع ہو گئے، اس کے ہاتھ سے تلوار ہی گر گئی، نبی علیہ السلام نے وہ تلوار اٹھائی اور کہا اب تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ یہ بخاری مسلم دونوں میں یہ واقعہ، اس نے کہا سنو آپ تو معاف فرمانے والے ہیں، درگزر فرمانے والے ہیں، تو یعنی آپ کے وہ حسن اخلاق سے پھر متاثر ہوا، مسلمان ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کانفیڈنس آپ کو ہونا چاہیے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر کچھ صحابہ کی زبان سے نکل گیا کہ بدر میں تو 313 تھے، غالب آ گئے تھے، آج تو ہم 12,000 ہیں، کافر تو بڑے تھوڑے ہیں، اور یہ ذکر سورۃ الانفال میں آیا غزوہ حنین کا، یہ فتح مکہ کے بعد بھی ہوئی تھی یہ جنگ، مشرکین عرب سے آخری جنگ قبیلہ حوازن کے خلاف۔ اللہ کا ماتا جب تم نے یہ جملہ بولا نا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، حوازن کے لوگوں نے جب تیر چلائے تو 12,000 میں سے صرف 80 بندے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے، باقی سب بھاگ گئے۔ اور صحابہ کہتے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، میں نے حضور کی معجزات والا جو لیکچر دیا ہے مسئلہ 131A-B-C-D، اس میں بتایا کہ نبی علیہ السلام اکیلے آگے جا رہے ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ رڈز پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے یوں مٹھی بھری کنکریوں کی اور یوں کافروں کی طرف، اور فرمایا چہرے مسخ ہو جائیں، آنکھیں اندھی ہو جائیں، اور سب کی ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اور اسی کا ذکر ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے نبی جو آپ نے کنکریاں پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی، یعنی اللہ کا پیچھے ڈیوائن ڈیسیژن تھا۔ تو کافروں کے خلاف فتح ہو گئی مسلم، یعنی نبی علیہ السلام کا کانفیڈنس لیول یہ تھا کہ اکیلے جا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہزاروں لوگ میرا ساتھ چھوڑ گئے،
اکیلے فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں. تو جن لوگوں کو یعنی اللہ پر یقین ہوتا ہے نا ان کی یہی حالت ہوتی ہے، اور یہی صحابہ کرام کا یعنی یقین کامل تھا. اس لیے آپ دیکھیں نا، آپ عمر سیریز میں دیکھیں گے حضرت خالد ابن ولید جنگ یمامہ میں جب مسلمانوں کو شکست ہونے لگتی ہے اکیلے آگے جاتے ہیں. جنگ یرموک میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو جن کو اعتماد ہوتا ہے نا وہ پھر فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں. موت ٹال نہیں سکتی، موت کیا تکلیف بھی جو آپ کو پہنچنی ہے، اور سر اسی کے ساتھ آپ زندگی گزار سکتے ہیں. اس کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے، کڑ کڑ کے مر جائیں گے. آپ کس اس چیز کو کیٹر فور کر سکتے ہیں؟ ہم یقین کریں صبح اسکول بچوں کو بھیجتے ہیں تو دعائیں پڑھتے رہتے ہیں. کیا ہو سکتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، وہاں پہ بچہ جھولے سے گر سکتا ہے، کسی کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، کان پٹی پہ لگ جائے ڈیتھ ہو سکتی ہے. یار اتنی چیزوں کو کون کاؤنٹر فار کر سکتا ہے؟ اللہ. تو اللہ پہ توکل کریں، اور جب تکلیف آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکلیف کے وقت فوراً پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما دے گا. میرے یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے اس دعا کے اوپر، مصیبت اور پریشانی کے حوالے سے یعنی بہتری کے لیے دعا، یہ کر کے لکھیں تو آپ کو کھل جائے گا. یہ آپ کو مشکات میں کتاب الجنائز چیپٹر میں پہلی جلد میں دعا مل جائے گی صحیح مسلم کے حوالے سے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرا خامن فوت ہوا تو میں نے یہ فوراً دعا پڑھ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اس کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں بہتر اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما. کہتی میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اس سے بہتر مجھے خامد کیسے مل سکتا ہے؟ ابو سلمہ سے بہتر تو انسان حضور کے صحابہ میں بھی کوئی نہیں ہے. عدت گزاری تو نبی علیہ السلام نے رشتے کا پیغام بھیج دیا، ام المومنین بن گئی. اور ہماری یہ وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں، واقعہ کربلا کے بھی بعد فوت ہوئی ہیں. ام سلمہ، واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ دعا یاد کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا حصہ تو قرآن میں ہے، باقی صحیح مسلم میں اللہم اجرنی، اللہم اجرنی، یہ جھٹکے سے پڑھنا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو باقی ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں، باقی صبح شام کے اذکار ہیں، اللہ کی طرف رجوع لائیں، وہ اتنی چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہے. باقی سب سے بڑی تو حفاظت یہ ہے جو سورہ غافر میں، سورہ المومن میں آیا کہ اصل میں کامیاب وہ ہوا جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا. سر دنیا میں آپ کو کوئی کتنا عذاب دے لے گا، الٹیمیٹلی تو موت آ کے آپ کو آزاد کر دے گی. جب فرعون کے دربار میں وہ جو جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اس نے کہا تم نے میری اجازت کے بغیر پڑھ لیا، میں تمہیں تمہارے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوا کے تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تو جو کچھ دے گا دنیا کی زندگی میں عذاب دے سکتا ہے نا، کوئی شخص کسی کے مرنے کے بعد تو اسے عذاب نہیں دے سکتا نا. وہ لاش تو بس لاش ہی پڑی ہے نا، اصل چیز تو روح تھی نا. تو تیرا اختیار تو دنیا کی زندگی تک ہے. تو یہ کانفیڈنس لیول ہونا چاہیے کہ کوئی کسی شخص کو کتنی تکلیف دے لے گا، موت تو پھر بہرحال تکلیف سے آزادی کا ذریعہ بن جائے گی. اگر پھر اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری ہے تو آزادی کا ذریعہ ہے، ورنہ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی نہ چین پائے تو کدھر جائیں گے. تو سر یہ لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا مر گئی تو جان چھٹی، نہ، مرنے تو بعد جان پھڑی گئی، چھٹی اس کی جس نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری. جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری تو اس کی جان تو پھر مرنے کے بعد اور پھنس گئی. ٹھیک ہو گیا جی. تو موت کا وقت مقرر ہے، کوئی نہیں ٹال سکتا.